دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہمارے فراہم کردہ مواد سے ہی نکلی ہے، خاص طور پر پچھلی کچھ دہائیوں میں مسلم دنیا میں، جیسے افغانستان اور عراق میں جو بڑی جنگیں ہوئیں، جو تنازعات ہوئے، ان کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے۔ مواد میں ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ سب واقعات ایک خاص یہودی سیونی منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد ایک طرف تو گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور دوسری طرف اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر ابھرنے سے روکنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اب سمجھیں مرکزی سوال یہی ہے، کیا یہ زاویہ نگاہ ان پیچیدہ واقعات کو سمجھنے کے سب سے موزوں ہے؟ میں اس موقف کی نمائندگی کروں گی کہ جو شواہد ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، اور میرا نقطہ نظر یہ رہے گا کہ اگرچہ صہیونی اہداف یا امریکی مفادات جیسے عوامل، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو اتنے وسیع اور پیچیدہ عالمی واقعات ہیں، ان کو صرف یعنی کسی حد تک ایک سازشی نظریے کے فریم ورک میں دیکھنا، یہ شاید حقیقت کو وہ ضرورت سے زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ کثیر الجہتی وضاحت، جس میں دوسرے جغرافیائی، سیاسی اور معاشی عوامل بھی شامل ہوں، وہ ہمیں شاید ایک بہتر تفہیم فراہم کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو میرا موقف، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر یہ ہے کہ افغانستان اور عراق جیسی حالیہ جنگیں یہ محض آپ کہیں اتفاقی واقعات نہیں ہیں، یہ ایک سوچے سمجھے طویل مدتی منصوبے کا حصہ ہیں، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہودی سیونی لابی اور ان کے اتحادی، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں جو کرسچن سیونی ہیں، یعنی وہ ایونجیلیکل مسیحی جو اسرائیل کے غیر مشرط حمایت کرتے ہیں، وہ کار فرما ہیں۔ اس منصوبے کے دو آپ کہہ سکتی ہیں بڑے ستون نظر آتے ہیں۔ پہلا، مسلم دنیا کے وسائل، خاص طور پر تیل، اس پر کنٹرول حاصل کرنا، اور دوسرا، اسلام کو ایک متبادل سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر وہ ابھرنے سے روکنا۔ اس نظریے کی تائید میں مواد میں تاریخی شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں، جیسے سود پر مبنی بینکنگ نظام کا قیام، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں تاریخی طور پر یہودی سرمایہ داروں تک جاتی ہیں، یا پھر پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائن جیسی متنازع دستاویزات کا حوالہ، جو ایک عالمی تسلط کے منصوبے کا ذکر کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ان دستاویزات کی صداقت پر شدید علمی بحث موجود ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ پھر گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، جو نیل سے فرات تک کے علاقے پر محیط ہے اور کئی مسلم ممالک کے حصے اس میں شامل ہیں۔ یہ ان کا ایک اعلانیہ ہدف رہا ہے۔ اور آخر میں مذہبی پیشگوئیوں کا عنصر بھی وہ بہت اہم ہے۔ ارمگیڈون یا اسلامی اصطلاح میں جسے الملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اس کا انتظار، اور یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر کا منصوبہ، یہ سب ان کے نزدیک اہم مذہبی اہداف ہیں۔ افغانستان پر حملے کو اسی نظریے کے تحت طالبان کے اسلامی نظام کو ختم کرنے اور وسطی ایشیا کی گیس پائپ لائنوں کے لیے راستہ بنانے کی کوشش قرار دیا جاتا ہے، اور عراق جنگ کو تیل پر قبضے اور گریٹر اسرائیل کی جانب ایک عملی قدم سمجھا جاتا ہے۔ جی، میں آپ کے پیش کردہ نکات کی تفصیل کو سراہتا ہوں، اور یہ واقعی مواد میں موجود نظریے کی عکاسی کرتے ہیں، تاہم میں ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ صہیونی تنظیمیں اپنے مقاصد رکھتی ہیں، یا امریکی پالیسی پر ان کا اثر و رسوخ ہے، اور مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول تو امریکہ کے لیے ہمیشہ سے ایک اہم اسٹریٹجک ہدف رہا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان اور عراق جیسی بڑی جنگیں، جن کے عالمی سطح پر اتنے دور رس نتائج نکلے، کیا انہیں مکمل طور پر صرف ایک یہودی سیونی ایجنڈے کا شاخسانہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ تصویر کو مکمل نہیں کرتا۔ ہمیں دوسرے اہم عوامل کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہوگی شاید۔ مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ، وہ امریکہ کے لیے ایک فوری اور بہت بڑا محرک تھا۔ اس کے بعد قومی سلامتی کے جو تحفظات سامنے آئے، بھلے بعد میں ان پر کتنی ہی تنقید کیوں نہ ہوئی ہو، وہ پالیسی فیصلوں میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔
توانائی کی سیاست یہ صرف کوئی سایونی ایجنڈا تو نہیں ہے، یہ ایک عالمی کھیل ہے جس میں روس، چین، یورپ، خود تیل پیدا کرنے والے ممالک یہ سب بڑے کھلاڑی ہیں۔ پھر علاقائی طاقتوں کی اپنی کشمکش ہے، ایران اور سعودی عرب کی دشمنی کو دیکھ لیں، عراق کا خطے میں صدام حسین کے دور میں جو کردار تھا، ترکی کے اپنے مفادات ہیں، یہ سب عوامل ان تنازعات کی شکل گیری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خود مسلم ممالک کے اندرونی حالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صدام حسین کی حکومت کی نوعیت، عراق کے اندر کرد اور شیعہ سنی تقسیم، یا افغانستان میں طالبان کے نظام کی وہ شکل جس پر خود مسلم دنیا میں بھی مختلف آراء تھیں، یہ سب زمینی حقائق تھے۔ تو میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک آپ کہہ لیں اوور آرچنگ سایونی سازش کے طور پر دیکھنا، یہ ہمیں ان دیگر بعض اوقات زیادہ واضح اور فوری محرکات کو سمجھنے سے روک سکتا ہے۔ ذریعہ ہے اور یہودیت جو ایک مذہب ہے، ان کو گڈمٹ کر دیا جائے تو یہ بیانیہ خطرناک طور پر یہود مخالف جذبات کو ہوا دے سکتا ہے، جبکہ مواد خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ بہت سے یہودی صہیونیت مخالف ہیں۔ لہٰذا ہمیں مبینہ خفیہ منصوبوں کے ساتھ ساتھ قابل مشاہدہ سیاسی، معاشی اور علاقائی عوامل کا بھی بغور جائزہ لینا چاہیے۔ آپ نے کئی عوامل کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، لیکن آئیے ذرا افغانستان اور عراق جنگوں کے جو بنیادی محرکات ہیں ان پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ صرف 9/11 کے رد عمل میں کیا؟ مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ اصل ہدف طالبان کا وہ اسلامی ماڈل تھا جو سود سے پاک معیشت اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کر رہا تھا۔ مغرب کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ ماڈل خدا نخواستہ کامیاب ہو گیا تو یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا اور ان کے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ریاستوں جیسے ترکمانستان ان کے وسیع گیس ذخائر کو عالمی منڈی تک پہنچانے کے لیے افغانستان کے راستے پائپ لائن بچھانا ایک بڑا معاشی منصوبہ تھا، جس میں طالبان چونکہ وہ امریکی شرائط نہیں مان رہے تھے، وہ ایک رکاوٹ بن رہے تھے۔ پھر وہ احادیث بھی ہیں جن میں خراسان جو قدیم خراسان تھا اس میں آج کا افغانستان بھی شامل ہے، وہاں سے سیاہ جھنڈوں والے لشکروں کے نکلنے کی پیشگوئی ہے جو بیت المقدس کی فتح کا باعث بنیں گے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ یہودی ان پیشگوئیوں سے بخوبی واقف ہیں اور اس ممکنہ خطرے کو وہ روکنا چاہتے تھے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عوامل زیر غور نہیں تھے یا ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پائپ لائن کا منصوبہ یقینی طور پر ایک اہم معاشی اور اسٹریٹجک عنصر تھا، اور کسی بھی ابھرتے ہوئے نظریاتی چیلنج کو مغرب، خاص طور پر امریکہ، ہمیشہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن کیا یہ بنیادی محرک تھے جنہوں نے جنگ کا فیصلہ کروایا؟ روایتی تجزیہ تو یہی بتاتا ہے کہ 9/11 نے امریکہ کو نہ صرف ایک جواز فراہم کیا بلکہ عالمی سطح پر ہمدردی اور حمایت بھی دلوائی، جس کے بغیر شاید حملہ ممکن نہ ہوتا۔ القاعدہ کی قیادت کی افغانستان میں موجودگی یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پائپ لائن کے منصوبے پر تو جنگ سے پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی، اور یہ واضح نہیں کہ صرف اسی وجہ سے ایک پوری جنگ چھیڑ دی جاتی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، کیا ہم واقعی یہ مان سکتے ہیں کہ پینٹاگون یا وائٹ ہاؤس میں فوجی اور سیاسی فیصلے بنیادی طور پر اسلامی پیشگوئیوں کی بنیاد پر کیے جا رہے تھے؟ یہ ممکن ہے کہ کچھ پالیسی ساز ان سے واقف ہوں، لیکن اسے جنگ کا مرکزی محرک قرار دینا میرے خیال میں یہ قیاس آرائی پر زیادہ مبنی ہے۔ چلے عراق کی طرف آتے ہیں۔ وہاں تو القاعدہ یا 9/11 کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور WMDs یعنی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جو بیانیہ تھا وہ تو بعد میں جھوٹا ثابت ہوا۔ تو پھر عراق پر حملہ کیوں کیا گیا؟ مواد واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کے پیچھے تیل کے ذخائر پر قبضہ اور اس سے بھی اہم گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانا تھا۔ صدام حسین اسرائیل کا ایک سخت مخالف تھا اور اس کا خاتمہ اسرائیل کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ شیرون کا وہ بیان کہ جلد عراق پر ان کی حکومت ہوگی، یا 1967 میں یروشلم پر قبضے کے بعد موشے دیان کا وہ مشہور جملہ کہ "دس از دا بگننگ آف دی اینڈ"، کیا یہ سب ایک بڑے منصوبے کی طرف اشارہ نہیں کرتے؟ کیا یہ محض علاقائی سیاست تھی یا اس کے پیچھے گہرا ایک نظریاتی ایجنڈا تھا؟ عراق کا معاملہ بلا شبہ زیادہ پیچیدہ ہے۔
WMDs کا بیانیہ جی ہاں جھوٹا ثابت ہوا، لیکن اس وقت اسے ایک بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بشمول کچھ مغربی حکومتوں کے اس پر یقین بھی کیا۔ صدام حسین کا اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، کویت پر حملہ، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، یہ چیزیں اسے خطے کے لیے ایک حقیقی خطرہ بناتی تھیں، کم از کم بہت سے علاقائی اور مغربی دارالحکومتوں کی نظر میں۔ تیل کا عنصر بالکل یقیناً بہت اہم تھا۔ عراق کے تیل کے ذخائر دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ہیں، اور جنگ کے بعد امریکی اور برطانوی کمپنیوں کو جو ٹھیکے ملے وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف اسرائیل کے لیے کیا گیا؟ امریکہ کے اپنے بھی تو توانائی کے مفادات تھے، اور کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ فیصلہ کئی عوامل کا مجموعہ ہو؟ تیل، صدام کو خطرہ سمجھنا، 9/11 کے بعد خطے میں امریکی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی خواہش، اور ہاں، اسرائیل کے تحفظات بھی اس میں شامل ہوں۔ میرا اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ ان تمام عوامل کو نظر انداز کر کے صرف ایک ہی وضاحت یعنی گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو بنیادی اور واحد محرک قرار دیا جائے۔ موشے دیان کا قول وہ ایک تاریخی لمحے پر ایک جذباتی رد عمل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 35 سال بعد ہونے والی جنگ کی براہ راست وجہ ہو۔ آپ بار بار دوسرے عوامل پر زور دے رہے ہیں جنہیں میں سطحی یا ثانوی سمجھتی ہوں۔ آئیے اس یہودی سایونی ایجنڈے کے وسیع تر تاریخی تناظر کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ مواد میں پیش کیا گیا ہے، یہ کوئی آپ کہیں حالیہ منصوبہ نہیں ہے۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں، مثال کے طور پر IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے، جنہیں ایسی بین الاقوامی مالیاتی تنظیمیں کہا جاتا ہے جو قرض دیتے وقت اکثر ممالک پر مخصوص پالیسیاں لاگو کرنے کی شرط عائد کرتی ہیں، ان کے ذریعے غریب ممالک کی معیشتوں کو کنٹرول کرنا۔ گلوبلائزیشن کے نام پر وسائل کو چند ہاتھوں میں مرتکز کرنا۔ تاریخی طور پر مواد یورپ میں سود کو قانونی حیثیت دلوانے، پہلا مرکزی بینک یعنی بینک آف انگلینڈ قائم کروانے، حتیٰ کہ پروٹسٹنٹزم کو کیتھولک چرچ کے مقابلے میں فروغ دینے جیسی مثالیں دیتا ہے، جنہیں اس طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہیں۔ کیا ان تمام چیزوں کو محض اتفاق سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ایک مربوط حکمت عملی کی طرف اشارہ نہیں کرتے؟ آپ تاریخ کے مختلف واقعات کو ایک لڑی میں پیرونے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ایک دلچسپ فکری مشق ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائن جیسے ذرائع کی صداقت انتہائی مشکوک ہے، اور بیشتر مورخین انہیں ایک جال سازی قرار دیتے ہیں جو یہود دشمنی پھیلانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ دوسرا، مختلف تاریخی ادوار کے واقعات جیسے بینک آف انگلینڈ کا قیام یا پروٹسٹنٹ اصلاحات، ان کے اپنے پیچیدہ سماجی، سیاسی اور مذہبی محرکات تھے جنہیں صرف ایک خفیہ یہودی منصوبے سے منسوب کرنا تاریخ کی اتی سادہ کاری، اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ تیسرا، عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں پر بہت سی جائز تنقیدیں موجود ہیں، بالکل، لیکن انہیں مکمل طور پر صرف ایک یہودی سازش کا حصہ سمجھنا بھی شاید درست نہ ہو۔ ان اداروں میں بہت سے ممالک شامل ہیں اور ان کی پالیسیاں عالمی طاقتوں کے وسیع تر معاشی اور سیاسی مفادات کی عکاسی کرتی ہیں، جن میں یقیناً مغربی ممالک سر فہرست ہیں۔ چوتھی اور اہم بات، یہودیت یا صہیونیت کوئی یکجان، کوئی مونولیتھک قوت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہودی کمیونٹی کے اندر بھی شدید نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، بشمول صہیونیت کی مخالفت کے۔ لہٰذا پوری دنیا کے واقعات کو ایک چھوٹے سے گروہ کی صدیوں پرانی خفیہ سازش کا نتیجہ قرار دینا میرے خیال میں یہ حقائق سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ شاید ان واقعات کے پیچھے جو کار فرما مذہبی اور پیشگوئی پر مبنی عوامل ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا کم از کم انہیں وہ کم اہمیت دے رہے ہیں۔ علم الآخرت یعنی اینڈ ٹائمز یا آخری زمانے سے متعلق عقائد کا علم، یہ اس سارے معاملے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ مواد میں بتایا گیا ہے۔ بہت سے با اثر گروہ، خاص طور پر امریکہ میں کرسچن سیونی اور اسرائیل میں کچھ مذہبی یہودی، وہ اپنے اقدام کو بائبل یا تورات کی پیش گوئیوں کی تکمیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آرماگیڈن
یعنی وہ عظیم جنگ جو ان کے عقیدے کے مطابق مسیحا کی آمد سے پہلے لڑی جائے گی، گریٹر اسرائیل کا قیام اور یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر، جس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو خطرہ سمجھتے ہیں، یہ سب ان کے لیے محض سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ گہرے مذہبی عقائد ہیں۔ اسرائیل میں غرقت کے درختوں کی بڑے پیمانے پر شجرہ کاری کی مثال لیجئے۔ اسلامی حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں یہودیوں سے جنگ کریں گے تو ہر درخت اور پتھر پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، سوائے غرقت کے درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسرائیل میں اسی درخت کو بڑے پیمانے پر لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ ان پیشگوئیوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کے مطابق تیاری کر رہے ہیں؟ ان مذہبی محرکات کو سمجھے بغیر کیا ہم واقعی ان کے اقدامات کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں؟ میں پھر کہوں گا کہ میں مذہبی عقائد کے اثر سے انکار نہیں کر رہا۔ افراد اور گروہوں کی زندگیاں اور فیصلے ان کے عقائد سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ کرسچن صہیونیوں کی امریکہ میں لابنگ اور اسرائیل کی حمایت ایک واضح مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پوری ریاست کی پالیسیاں، خاص طور پر جنگ اور امن جیسے بڑے فیصلے، بنیادی طور پر ان مذہبی پیشگوئیوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں؟ غرگت کے درخت لگانا ایک ثقافتی یا مذہبی عمل ہو سکتا ہے، شاید کچھ لوگوں کے لیے اس کی علامتی اہمیت بھی ہو، لیکن کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی جنگی حکمت عملی اس ایک حدیث کی بنیاد پر بنا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ریاستیں عام طور پر زیادہ ٹھوس اور فوری نوعیت کے مفادات جیسے قومی سلامتی، معاشی فائدے، علاقائی توازن طاقت، ان کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں۔ مذہبی بیان بازی کو اکثر ان فیصلوں کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے یا انہیں جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بنیادی محرک ہزاروں سال پرانی پیش گوئیوں اور آج کے دور کے پیچیدہ فوجی اور سیاسی فیصلوں کے درمیان ایک براہ راست ایک لازمی تعلق قائم کرنا میرے خیال سے یہ تجزیے کو قیاس آرائی کے دائرے میں لے جاتا ہے اور زیادہ واضح زمینی عوامل کو نظر انداز کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ جو متبادل وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، قومی سلامتی، توانائی کی سیاست، علاقائی کشمکش، آپ انہیں حقیقی محرکات سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک جیسا کہ مواد سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سب اصل ایجنڈے پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ثانوی عوامل ہو سکتے ہیں یا جان بوجھ کر پھیلائے گئے جواز تاکہ اصل مقاصد یعنی وسائل پر قبضہ اور اسلام کا راستہ روکنا، جس کے پیچھے ایک طویل مدتی سیونی منصوبہ ہے، وہ چھپے رہیں۔ میں انہیں محض پردہ کہہ کر مسترد کرنے سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ حقیقی عوامل ہیں جن کے اپنے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سر جنگ کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا جو خلا پیدا ہوا، اس نے نئی علاقائی رقابتوں کو جنم دیا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا خوف ایک عالمی حقیقت بن گیا۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ عالمی معیشت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ خود مسلم ممالک کے اندرونی سیاسی کمزوریاں، فرقہ واریت اور قیادت کے بحران نے بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ ان تمام عوامل کو نظر انداز کر کے ہر چیز کو صرف ایک یہودی سیونی سازش کے تناظر میں دیکھنا میرے خیال میں ایک نامکمل اور ممکنہ طور پر گمراہ کن تصویر پیش کرتا ہے۔ حقیقت اکثر زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے اور کئی عوامل کے آپس میں ملنے سے وہ تشکیل پاتی ہے۔ چلیں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرا حتمی موقف یہ ہے کہ فراہم کردہ مواد میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، تاریخی تسلسل، اعلانیہ اہداف جیسے گریٹر اسرائیل، پس پردہ کار فرما مذہبی اور نظریاتی محرکات جیسے آرماگیڈون اور تیسرا ہائیکل، اور واقعات کا تسلسل، افغانستان اور عراق پر حملے، یہ سب مل کر ایک مربوط ایجنڈے کی مضبوط نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ ایجنڈا جس کا مرکز سیونی اہداف اور اسلام کو بطور نظام ابھرنے سے روکنا ہے، یہ مسلم دنیا میں حالیہ کلیدی تنازعات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی کلید فراہم کرتا ہے۔ اور مواد کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان جیسے نظریاتی ملک کے لیے اس عالمی منظرنامے میں اپنی بقا اور استحکام کے لیے اپنے قیام کے بنیادی مقصد یعنی اسلامائزیشن کی طرف لوٹنا وہ ناگزیر ہو سکتا ہے۔ اور میرا اختتامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ مواد میں بیان کردہ عناصر، سیونی عزائم، امریکی مفادات، تیل کی اہمیت، مذہبی عوامل، یہ یقیناً موجود ہیں اور ان کا ایک کردار بھی ہے،
لیکن ان تمام پیچیدہ واقعات کی مکمل اور متوازن تفہیم کے لیے ایک واحد عظیم سازشی نظریہ کافی نہیں۔ ایک زیادہ جامع تجزیہ وہ ہے جو ان نظریاتی اور ممکنہ خفیہ عوامل کے ساتھ ساتھ قابل مشاہدہ جغرافیائی حقائق، ٹھوس معاشی مفادات، علاقائی طاقتوں کی حرکیات اور خود متاثرہ ممالک کے اندرونی حالات کو بھی برابر کی اہمیت دے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعات کی تشکیل میں اکثر کئی محرکات بے وقت کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک کثیر الجہتی نقطہ نظر ہی ہمیں حقیقت کے زیادہ قریب لا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی پیچیدگی اور گہرائی پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس میں شامل تاریخی، نظریاتی اور سیاسی پہلوؤں پر سوچ بچار کرنا اہم ہے، چاہے ہم ان کی حتمی تشریح پر متفق نہ بھی ہوں۔ بالکل، اور ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو نے ہمارے سامعین کو اس مواد میں پیش کردہ مختلف دلائل اور زاویہ ہائے نگاہ کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی، تاکہ وہ خود اپنی ایک باخبر رائے قائم کر سکیں۔ اس موضوع پر مزید تحقیق اور تجزیے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہو تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اہم مباحث وسیع تر حلقوں تک